دوستوں مختلف قسم کے وائرسز مختلف قسم کی بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اور ان میں کرونا وائرس بھی ہے جو کہ سانس کی بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں۔ دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے۔ زیادہ تر کرونا وائرس عام وائرس کی طرح سے ہی پھیلتے ہیں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے سے یہ وائرس ہوا میں پھیلتے ہیں اور اس ہوا سے صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس صحت مند انسان کو بھی متاثر کر دیتے ہیں۔ متاثرہ شخص کے ساتھ میل جول سے بھی یہ وائرس ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ متاثرہ شخص کے زیر استعمال چیزوں کو بھی ہاتھ لگانے سے یہ وائرس ایک صحت مند جسم میں داخل ہو کر بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ دوستوں زندگی میں ہر کوئی تقریباً ایک بار اس وائرس سے متاثر ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ چھوٹی عمر کے بچوں میں جو بلوغت کی طرف داخل ہو رہے ہوں ان کو انفیکٹ کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سردی اور خزاں میں عام ہوتا ہے لیکن کسی بھی وقت اس کی وجہ سے کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کی علامات کیا ہیں۔ کرونا وائرس زکام سے شروع ہو کر پھیپھڑوں کے شدید عارضے کا باعث بنتا ہے۔ اس کی علامات میں ناک کا بہنا، زکام، گلے کی کھانسی، سر درد اور بخار ہے۔ بعض حالات میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کرونا وائرس سے متاثر ہیں یا کسی عام وائرس سے متاثر ہیں، جو کہ ان علامات کو ظاہر کرتا ہے۔ علامات کے ظاہر ہونے پر آپ کو لیب ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں یا کسی عام وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ علامات کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی انفیکشن پھیپھڑوں تک پھیل جاتی ہے تو اس سے نمونیا کی شکایت ہو سکتی ہے، خاص طور پر بوڑھے لوگوں میں جو کہ دل کے مریض ہوتے ہیں یا جن کا قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے۔ دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان حالات میں کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی کرونا وائرس کے لیے ویکسین نہیں بنائی گئی تاکہ کرونا وائرس انفیکشن کو روکا جا سکے، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر کو اپنا کر آپ اس بیماری کو روک سکتے ہیں۔ دوستوں سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے صابن سے اور گرم پانی سے اچھی طرح بار بار دھوئیں۔ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو آنکھوں، ناک اور منہ سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ متاثرہ شخص سے ملنے جلنے سے گریز کریں، اگر ملنا بھی ہو تو ماسک کا استعمال کریں۔ متاثرہ شخص کو جتنا ہو سکے آرام کروائیں۔ ایسپرین کے علاوہ باقی ادویات جو کہ آپ کے بخار اور گلے کی بیماریاں دور کر سکیں ان کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا تو آپ اس بیماری سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن اگر علامات شدید اور ناقابل برداشت ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کو تمام بیماریوں سے بچائے، آمین۔ دوستوں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ وہ بھی کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں جان سکیں۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔